بھارتی جارحیت دنیا بھر میں بے نقاب کرنے کا مشن، پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 3 روزہ دورے پر چین روانہ۔ چینی ہم منصب سے دو طرفہ امور اور جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ چین روانگی سے قبل اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کا بلیم گیم بے نقاب ہو چکا ہے۔ دنیا جان چکی ہے کہ پاکستان پر عائد تمام الزامات غلط تھے۔ 3 ہفتوں میں 2 بار چینی وزیر خارجہ سے بات ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد بھی مختلف ممالک کا دورہ کرے گا۔ وفد دنیا کے سامنے پاکستان کے خلاف بھارتی جارحیت بے نقاب کرے گا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں پاک بحریہ کے کردار کا اعتراف، وزیر اعظم شہباز شریف آج دورہ کراچی متوقع۔ شہباز شریف پاک بحریہ کے جوانوں اور افسران سے ملاقات کریں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف وزیر اعظم کا استقبال کریں گے۔ شہباز شریف بھارتی بحریہ کے جارحانہ آزار ناکام بنانے پر پاک بحریہ کو خراج تحسین پیش کریں گے۔ بحریہ کے افسران اور جوانوں سے خطاب بھی کریں گے۔ وزیر اعظم کی کراچی میں سیاست قیادت سے ملاقات شیڈول، آئندہ مالی سال کے بجٹ، ترقیاتی اور ریونیو امور پر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت ہوگی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ کی راولپنڈی میں اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ آمد۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی عثمان یوسف شہید کے سوگوار خاندان سے تعزیت، بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ پاک فضائیہ کے آپریشنل ایئر بیس پر دشمن کے حملے کے دوران اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف نے فرض شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی اور جام شہادت نوش کیا۔ سربراہ پاک فضائیہ نے سی ایم ایچ راولپنڈی کا بھی دورہ کیا، مسلح افواج کے زخمی جوانوں اور شہریوں کی عیادت کی۔ ایئر چیف نے کہا کہ ہمارے شہداء کی خدمات اور قربانیاں ہمیشہ قوم کی یادوں میں نقش رہیں گی۔ شہداء کو غیر متزلزل عقیدت سے نوازا جائے گا۔ پاک فضائیہ ہر قیمت پر ملکی سرحدوں کی حفاظت کرے گی۔ کوئی پاکستان کا پانی روکنے کی ہمت نہ کرے، امید ہے ایسا وقت نہیں آئے گا۔ اگر آیا تو دنیا ہمارے اقدامات دیکھے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف، کہا 24 کروڑ آبادی کا پانی بند کرنے کا کوئی پاگل آدمی ہی سوچ سکتا ہے۔ بھارتی وزارت دفاع نے خود جنگ بندی کی درخواست کی۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو میں احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت دہشت گردی کی مکمل سرپرستی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ ہم امن پسند قوم ہے، بھارت نے حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز اور منہ توڑ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں، بھارت اسرائیل نہیں اور پاکستان فلسطین نہیں ہے۔ پاکستان بھارتی تسلط کے سامنے نہیں جھکے گا۔ بھارت جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائے گا، یہ علاقائی اور عالمی امن کے لیے اچھا ہوگا۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان نے بھارتی طیارے مار گرائے، لیکن نئی دہلی ماننے کو تیار نہیں۔ بلوچستان پھر دشمنوں کے نشانے پر، قلعہ عبداللہ کے علاقے گلستان میں ریموٹ کنٹرول دھماکہ، 4 افراد شہید، 10 سے زائد زخمی۔ امدادی ٹیموں نے لاشوں اور زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ دھماکہ سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار کے قریب ہوا۔ دھماکے سے متعدد گاڑیاں اور دکانیں تباہ۔ پاک چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس، عالمی میڈیا کا اعتراف۔ پاکستان اور چین کا دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ چینی ساختہ J-10C طیاروں اور PL-15 میزائلوں نے بھارتی فضائیہ کے کئی جنگی طیارے مار گرائے۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے میڈیا اداروں نے چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف کیا۔ دی اکانومسٹ نے لکھا کہ چین کے ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی کے ساتھ مکمل کر لی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاک فوج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ اربوں ڈالرز کے بھارتی رافیل طیارے چینی ہتھیاروں کے مقابلے میں بے اثر ثابت ہوئے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر پاکستان نے ڈوزیئر جاری کر دیا۔ پہلگام فالس فلیگ اور بھارتی جارحیت کے ناقابل تردید شواہد پیش۔ آپریشن بنیاد مرصوص کے حقائق اور سیٹلائٹ تصاویر ڈوزیئر کا حصہ۔ پہلگام فالس فلیگ پر مستند بین الاقوامی میڈیا رپورٹس بھی ڈوزیئر میں شامل۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پاکستان مخالف منظم مہم اور فیک نیوز کے ناقابل تردید شواہد بھی پیش۔ بھارتی جنگجو میڈیا نے پہلگام فالس فلیگ کے فوری بعد جھوٹی خبریں پھیلائیں اور گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے جنگ کا ماحول بنایا۔ پاکستان امن کا علم بردار ہے اور اپنی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ ڈوزیئر کا متن۔
जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% का मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट तक मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, तेज़ आंधी से मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और दीवारें गिर गईं। तूफान से साइन बोर्ड्स भी उखड़ गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जुड़वा शहरों में भी गर्द आलूद हवाएं। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश। आज शाम से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोटोहार में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। इसराइल की गजा में दरिंदगी का सिलसिला जारी। शुमाली गजा में ज़मीनी ऑपरेशन में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। 24 घंटों में मजीद 151 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल की गजा की पनागज़ीन इलाकों, स्कूलों और अस्पतालों में बमबारी। हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवार की लाश सुरंग से मिली। इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते याह्या सिनवार के भाई को मारने का दावा किया था। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी की तालिबा का फ़लस्तीनियों के लिए एहतजाज। यूनिवर्सिटी पर गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए माली मावनत का इल्ज़ाम। मेरी फ़ीस गाज़ा में नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल की गई। दुखी दिल के साथ ग्रेजुएशन का जश्न नहीं मना सकती। मुझे शर्म आती है कि मेरी ट्यूशन फ़ीस का इस्तेमाल नस्ल कुशी के लिए किया जा रहा है। तलबा से अपील करती हूँ कि यूनिवर्सिटी को एहतियात ना दें। तालिबा की गुफ्तगू, पॉलिसी की मुमकिना खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात कर रहे हैं इंतज़ामिया जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की रोम में यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात। रूस के साथ होने वाले इस्तांबुल मुज़ाकरात पर तबादला ख़याल। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुकम्मल और गैर मशरूत जंगबंदी चाहते हैं। वेंस और रूबियो ने यकीन दिलाया रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। साबिक़ अमेरिकी सदर जो बाइडन कैंसर में मुब्तला। जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशख़ीस हुई जो हड्डियों तक फैल चुका है। कैंसर के फैलाव से जो बाइडन की सेहत मज़ीद बिगड़ने का खदशा है। अमेरिकी मीडिया, इलाज के ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। बाइडन ऑफिस का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जो बाइडन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। मेलानिया और मैं मुश्किल की इस घड़ी में जो बाइडन फैमिली के साथ हैं। रोमानिया में सदारती इंतखाब का दूसरा मरहला। यूरोपीय यूनियन के हामी उम्मीदवार निकोसर डेन ने इंतखाबी मैदान मार लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सिम्योन ने शिकस्त का सामना किया। इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया।